آج ہم فلسفی فریڈرک نیچے کے ایک بہت ہی مشہور لیکن شاید اکثر غلط سمجھے جانے والے اعلان پر بات کر رہے ہیں۔ خدا مر گیا ہے۔ جی، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس رابرٹ سی سولومن کے ایک لیکچر کا خلاصہ ہے۔ کوشش یہ ہوگی کہ ہم یہ جانیں کہ نیچے کا اصل میں اس سے مطلب کیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ اس ایک یوں سمجھیں اعلان نے مغربی سوچ پر، اخلاقیات پر اور خود ہمارے اپنے وجود کے احساس پر کیا گہرے اثرات ڈالے۔ تو وہ جو مشہور کہانی ہے نیچے کی، ایک پاگل آدمی والی جو دن میں لالٹین لے کر گھومتا ہے، جی، بازار میں اور چیختا ہے کہ خدا کہاں ہے، ہم نے اسے مار ڈالا ہے۔ ہاں، تو کیا یہ صرف ایک ڈرامائی انداز تھا یہ کہنے کا کہ بھئی میں خدا کو نہیں مانتا، میں ملحد ہوں؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ دیکھیں، نیچے کے لیے اصل سوال یہ نہیں تھا کہ خدا موجود ہے یا نہیں۔ اچھا۔ ان کے لیے زیادہ اہم یہ سمجھنا تھا کہ خدا پر یقین، یہ عقیدہ پیدا کیسے ہوا اور پھر اس نے ہماری پوری تہذیب کی بنیاد کیسے رکھی۔ تو ان کا نقطہ یہ ہے کہ خاص طور پر مغربی معاشرے میں خدا کا تصور صرف ایک مذہبی عقیدہ نہیں رہا تھا۔ صحیح۔ وہ ہماری اخلاقیات میں، ہماری سوچ کے انداز میں، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں ہماری زبان کی ساخت میں رچ بس گیا تھا۔ اچھا، تو یہ اخلاقیات والی بات یہ کیسے جڑتی ہے؟ مطلب اگر وہ بنیاد ہی ہٹا دی جس پر صحیح غلط ٹکا ہوا تھا تو پھر کیا بچتا ہے؟ بالکل جیسے دوستوفسکی کے کردار نے کہا تھا نا کہ اگر خدا نہیں تو سب کچھ جائز ہے۔ ہاں۔ تو نیچے نے اسی آپ کہہ لیں اخلاقی بحران کی پیشگوئی کی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ خدا پر یقین جب ختم ہوگا نا تو قدروں کا ایک خلا پیدا ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ لیکن بات اس سے بھی آگے جاتی ہے۔ نیچے یہ دلیل دیتے ہیں کہ خدا کا تصور ہماری سوچ کے انداز میں اندر تک بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک بہت ہی حیران کن بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری گرامر بھی، گرامر زبان کی؟ جی، زبان کی، یعنی یہ جو فائل ہے، مفعول ہے، یہ جو ساخت ہے نا زبان کی، ہاں، یہ بھی ایک طرح سے ایک بنانے والا فائل اور بننے والی چیز مفعول کے ایک پوشیدہ مفروضے پر مبنی ہے۔ اچھا۔ اسی لیے وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ بھائی ہم خدا سے تب تک چھٹکارا نہیں پا سکتے جب تک ہم گرامر سے چھٹکارا نہیں پاتے۔ ارے واہ، یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ مطلب زبان کی گہرائی تک یہ اثر ہے۔ جی بالکل۔ تو پھر اگر یہ پرانی بنیادیں بقول نیچے ختم ہو رہی ہیں یا کمزور پڑ رہی ہیں تو اس خالی پن کا کیا حل تھا ان کے نزدیک؟ اسے کیسے پر کیا جائے؟ ہاں، یہ بہت بڑا سوال تھا، اور نیچے سمجھتے تھے کہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے نا ایک نئی قسم کی بنیاد، یا آپ کہہ لیں ایک نیا متھ، ایک نئی کہانی کی ضرورت ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اکثر مذہبی زبان اور استعارہ استعمال کرتے ہیں، جیسے مارٹن لوتھر وغیرہ کے۔ مثلاً ان کا وہ مشہور جملہ ہے، ہتھوڑے سے فلسفہ کرنا۔ ہاں، سنا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو پرانے بت ہیں جو کھوکھلے ہو چکے ہیں، جیسے خدا کا روایتی تصور یا پرانی اخلاقی قدریں، ان کو پرکھنا، ان کو توڑنا، ہتھوڑے سے ضرب لگانا، تاکہ نئی قدریں، ایسی قدریں جو زندگی کی تصدیق کرتی ہوں، ان کی تعمیر کی جا سکے، ان کے لیے جگہ بن سکے۔ اچھا، اور وہ کچھ اور اصطلاحات بھی استعمال کرتے ہیں نا، جیسے نقاب یا ماسکس اور زندگی کی ہاں کہنا، یس سینگ۔ جی بالکل، یہ تصورات بھی جو شاید لوتھر جیسے مذہبی مفکرین سے متاثر ہوں، نیچے ان کو ایک سیکولر، ایک دنیاوی معنی دیتے ہیں۔ کیسے؟ نقاب سے مراد وہ سماجی کردار ہیں، وہ چہرے ہیں جو ہم سب اوڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ہاں کہنا یا زندگی کی تصدیق کا مطلب ہے زندگی کو قبول کرنا، اس کی تمام حقیقتوں کے ساتھ، اس کی مشکلوں، اس کی خوشیوں، سب کو، بغیر کسی ماورائی سہارے کے۔ اچھا۔ اور اسی زندگی میں اپنی طاقت، اپنی تخلیقی صلاحیت کا بھرپور اظہار کرنا۔ وہ چاہتے تھے کہ انسان اپنی اندرونی طاقت کو، اپنی خوبیوں کو پہچانے، انہیں اپنائے، بجائے اس کے کہ وہ انہیں کسی باہر کی طاقت، کسی خدا سے منسوب کرے۔ تو شاید اسی لیے وہ گناہ اور جرم کے جو روایتی تصورات ہیں ان کو بھی چیلنج کرتے ہیں۔ یقیناً۔ خاص طور پر وہ جو 7 مہلک گناہ کہلاتے ہیں، شہوت، بہت زیادہ کھانا، لالچ، غصہ، حسد، غرور، سستی۔ بالکل، نیچے کے نزدیک یہ گناہ نہیں ہے، یہ انسانی فطرت کے
ہماری جبلتوں کے بنیادی پہلو ہیں۔ ہم ان کو کوئی بڑا اخلاقی یا روحانی داغ سمجھنا یہ زندگی سے انکار کرنے کے برابر ہے۔ اچھا، وہ تو ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم ان جبلتوں کے بارے میں ایک طرح کی آپ کہیں معصومیت کی طرف لوٹیں۔ معصومیت مطلب یہ کہ ان کو فطری سمجھ کر قبول کریں، ان سے وابستہ جرم اور شرمندگی کے احساس کے بغیر۔ ان کا مقصد تھا انسان کو اس کی اپنی قدر و قیمت کا احساس دلانا۔ خاص طور پر اس کائنات میں جہاں سائنس نے دکھا دیا تھا کہ انسان کوئی کائنات کا مرکز نہیں ہے۔ بالکل، جب وہ آسمانی مرکزیت ختم ہو گئی تو انسان کو اپنی اہمیت زمین پر ہی، اپنے اندر ہی تلاش کرنی تھی۔ تو اگر ہم اس ساری بات کو سمیٹیں تو نیٹشے کا یہ نعرہ خدا مر گیا ہے یہ صرف کوئی اشتعال انگیز جملہ نہیں تھا، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ ایک بہت گہرا چیلنج تھا، ایک سوال تھا کہ کیا انسان پرانی بنیادوں کے بغیر اپنی نئی قدریں، اپنی اخلاقیات، اپنی زندگی کے معنی خود پیدا کر سکتا ہے، خود تخلیق کر سکتا ہے؟ ہاں، اور سولومن کے لیکچر کا بھی مرکزی نقطہ یہی بنتا ہے۔ یہ ہمیں اس بنیادی سوال پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہمارے اندر، انسانوں کے اندر، وہ وسائل ہیں، وہ صلاحیت ہے کہ ہم اپنی اہمیت اور معنی خود بنا سکیں؟ جی، جب وہ پرانے آسمانی سہارے ہٹ جائیں یا ختم ہو جائیں۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات شاید یہ رہ جاتی ہے کہ نیٹشے کا یہ جو ہتھوڑے سے فلسفہ کرنا ہے، جی، کیا یہ صرف توڑ پھوڑ اور تباہی کی دعوت ہے، یا پھر یہ خود کو اور اپنی دنیا کو ایک نئی، شاید زیادہ مضبوط، زیادہ حقیقی بنیاد پر دوبارہ بنانے کے لیے ایک ضروری، ایک ناگزیر پہلا قدم ہے؟